لا ہرگز نہیں، اذا بلغ، اذا جب، بلغ پہنچ جائے گا. ویسے بلاغت جو ہے مؤنث کا صیغہ کیونکہ التراقی آگے مؤنث ہے، لیکن اردو میں حلق یا ہنسلی جو ہے اسے مذکری، ہنسلی تو مؤنث بولا جاتا ہے، حلق مذکر ہے، تو اس لیے ہم بولیں گے پہنچ جائے گا. اذا بلغ، بلاغت ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی پر جب اذا آ جائے تو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں. جب پہنچ جائے گا التراقی، تراقی میں، تو حلق میں جب جان پہنچ جائے گی، جان، جان اس کا فاعل ہے بلاغت کا، روح، روح فاعل ہے اس کی بلاغت کی. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، انسان کی روح قبض کی جاتی ہے جب موت کا وقت آتا ہے، تو اس وقت مختلف سٹیپس ہوتے ہیں جن کے تحت موت آ رہی ہوتی ہے، اور موت کا وقت متعین ہوتا ہے، لیکن اتنا فطرتی ہوتا ہے کہ ہر آدمی مرنے والے کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فطرتی ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی وقت مقررہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ وہ فطرتی طور پر ہونا سمجھ آ رہا ہوتا ہے. مثلا ایسے آدمی کو جس کا موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، اسے بھوک لگنا ختم ہو جاتی، بھوک نہیں لگتی، اب وہ خود کھانا نہیں مانگتا، اب اسے پیاس نہیں لگتی، اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہ جو اس کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں یا وہ جو اس کے پیارے ہیں، وہ کوشش کر کے زبردستی کر کے اس کو کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں اور پانی بھی پلا رہے ہوتے ہیں، ورنہ اس کی اپنی بھوک ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی جو چاہت ہوتی ہے پانی کی وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ اسے مختلف جگہوں پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ آکسیجن نہیں اندر پورے طریقے سے ہوتی، اس لیے جو کیمسٹری ہے بلڈ کی، یعنی اس میں اتنی آکسیجن ہے، اتنی دوسری چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہیں، اور پوری جب کیمسٹری خون کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو جسم میں مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے درد اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، اور عام طور پہ ایسا آدمی سویا رہتا ہے اور لمبی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ کوئی آ کر جگا دے، کوئی بات کر دے تو جاگ دیتا ہے، بات کر لیتا ہے، ورنہ پھر سو جاتا ہے، تو لمبی نیندیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کمزوری کی وجہ سے. اسی طریقے سے رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا آدمی جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے، اس کا ذہن پورے طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ کئی بار کسی بات کا جواب ٹھیک طریقے سے نہیں دیتا، پورے طریقے سے نہیں دیتا، اور اس کا ذہن پورے طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا. اسی طریقے سے وہ پورے طریقے سے رسپانس نہیں کرتا، جو بات کی جا رہی ہوتی ہے کبھی اس کا جواب دیتا ہے، کبھی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. سب سے پہلے جو چیز انسانی اعضاء میں کام کرنا چھوڑتی ہے وہ کڈنی ہے، کڈنی سب سے پہلے کام کرنا چھوڑتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ظاہری اعضاء کا بیان فرمایا نا، ظاہری اعضاء میں اس کی جو پنڈلیاں ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. ظاہری اعضاء میں، اندرونی اعضاء میں کڈنی سب سے پہلے کام کرنا چھوڑتی ہے اور باقی پھر اس کے بعد. لیکن ظاہری اعضاء میں جس چیز سے سب سے پہلے روح نکالی جاتی ہے وہ پاؤں کی انگلیاں ہیں. پاؤں کی انگلیوں سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بے جان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اعصاب کو جو پوری توانائی ملتی تھی وہ ساری کی ساری اس کا راستہ ختم ہو جاتا ہے. اب پاؤں نہیں کام کرتے، پنڈلیاں نہیں کام کرتی، پنڈلیاں کمزوری کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آدمی کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے. ہم میں سے ہر ایک پر آنا ہے یہ وقت، اور ہر ایک کا موت سے پہلے یہ وقت ہونا ہے، موت آنی ہے، یقینی ہے. جس کو روح دی گئی ہے اس سے روح نکالی بھی جائے گی. وقیل، اور کہا جائے گا، من راق، کوئی راق. یہ آواز چونکہ پورے طریقے سے ہو نہیں رہی، بات پورے طریقے سے ہو رہی نہیں، اور جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہیں گے کوئی ڈاکٹر بلا لو، کوئی دم کرنے والا بلا لو. یہ ایک ترجمہ ہو گیا کہ کوئی علاج معالجہ کر لو، کوئی دوائی دے دو، کیوں ایسا ہو رہا ہے. عام طور پہ یہ بات سننے میں آ جاتی ہے جب ایک آدمی کو موت کا ہاتھ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ مرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کسی ہاسپیٹل لے جاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلا کے لے آؤ، کوئی ڈاکٹری نسخہ استعمال کر لو. لیکن ایسا نہیں ہوتا.
کہ کوئی دوائی اس کی زندگی کو بڑھا دے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ڈاکٹر اس کی زندگی کو بڑھا دے، کوئی دم کرنے والا اس کا وقت بڑھا دے، بلکہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ من راق کا ایک ترجمہ اور کیا گیا ہے، کیونکہ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، اور ترقی کا لفظ اسی سے نا، اوپر چڑھنا، ترقی، تو یہ راق کا ایک ترجمہ اور کیا گیا ہے۔ اس کا منظر یہ ہے کہ جب ایک آدمی مرنے لگا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس دو طرح کے فرشتے آتے ہیں، ایک نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے اور ایک برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے۔ یہ دونوں طرح کے فرشتے روح قبض کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرتے ہیں کہ کون روح اس کی قبض کرے گا، یہ نیک ہے یا برا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی معیت میں یہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے بڑے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ کون روح قبض کرے گا، نیک روح قبض کریں گے یا برے، اور برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے۔ اب جب روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نیک روح قبض کریں، تو جب نیک روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت اس روح کو اعلیٰ علیین میں لے کے جانا ہوتا ہے، اور جب برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو اس کو اسفل السافلین میں لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو وہ جو بحث ہو رہی ہے روح قبض کرنے کے وقت کہ کون روح قبض کرے، کون اس کو لے کے جائے، شاید وہ بات ہو وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کہ کون روح قبض کرے۔ ایک تو اس کا معنی ہو گیا نا کہ جو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی، کہ من موصولہ بھی ہوتا ہے اور من سوالیہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کو من استفہامیہ مانے تو پھر یہ فرشتوں کی بات ہے، فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہاں جی بتائیں روح کس نے قبض کرنی ہے۔ وہ جس واقعے میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس نے ایک بندے سے مسئلہ پوچھا، اس کو بھی قتل کر دیا، اس کی روح قبض کرنے کا مشہور واقعہ ہے۔ تو کون روح قبض کرے، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے یا برے لوگوں کی روح قبض کرنے والے؟ وہ وقت بڑا اہم ہے، اس وقت روح کو کہاں پہنچایا جائے گا، اللہ رب العزت اس طرف توجہ دلوانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی کیسی گزری ہے، آپ کا آخری لمحہ کیسا آیا ہے۔ یہ ایک آدمی کی زندگی میں یا ایک آدمی کی بارے میں سب سے اہم فیصلہ کن موڑ ہے کہ اس نے اب جانا کہاں ہے، اعلیٰ علیین میں جانا ہے یا اسفل السافلین میں جانا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسے پتہ چل گیا ہے، اسے گمان ہو گیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس پورے گھرانے سے یا اس پورے دوستی کے ماحول سے یا اس پورے جہان سے مجھے اب کوچ کرنا ہے، یہ میرا کوچ کرنے کا وقت ہے۔ جن کے لیے میں زندگی گزارتا رہا ان سے میں ابھی جانے والا ہوں، اگلے جہان کی طرف تیاری ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جڑ جائے گی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج آپ کے رب کی طرف روانگی ہے۔ یہ مساق جو ہے یہ سیاق سے ہے، سیاق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہانک کے لے کے جانا۔ تو وہ فرشتہ جس کے پاس اعمال نامے والی کتاب ہے وہ فرشتہ ساتھ ساتھ ہے، روح ساتھ ہے، فرشتہ وہ ساتھ ہے، پوری ایویڈنس کے ساتھ اس کی روح کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو ایک انسان کو زندگی گزارتے وقت اس لمحے کو ساتھ لازمی مد نظر لازمی رکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے سے یہ کام اور اعمال کرنے کا جو موقع ہے یہ واپس لے لیا جائے گا، اور جو میں نے کام کیے ہوں گے اس کی پوری کتاب کے ساتھ میری روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا۔ تو میں اس وقت کس چیز کا سامنا کر رہا ہوں گا، کسی اچھے انعام کا یا کسی سزا اور جھڑک کا۔ اللہ رب ہمیں زندگی گزارتے وقت اس موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ اور اچھے طریقے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔